بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ قوم سبا کون تھی؟ عذاب الہی اس پہ کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں، تباہی بربادی ایسی ہوئی کہ وہ رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنا سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کی ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معروف کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنا طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئے تھے، جہاں کی کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا اونچ کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم بھی مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلب نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی عزت میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اتنی اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، نہ سانپ، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے۔ بہت زبردست آب و ہوا تھی۔ یہاں کا موسم بھی بہت ہی زبردست تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی تھی نہ زیادہ سردی ہوتی تھی، اور اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے علاقے کا کوئی شخص اگر اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں یا کوئی اور کیڑے مکوڑے ہوں تو وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو جاتے تھے۔ اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، اتنے پھل لگتے تھے اور اس قدر پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلتا تھا تو بغیر ہاتھ لگائے وہ ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ قوم سبا کے لوگ بڑے خوشحال تھے، بہت آرام سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، مگر اب ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ قوم سرکش قوم بن گئی، تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء اکرام کو بھیجا۔ انبیاء اکرام قوم سبا کے پاس گئے
اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک ایسا سردار تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ بڑا متکبر اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، جب اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ وہ یہ سمجھنے لگا تھا یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں سے گستاخی کرتا، بے ادبی والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لیں۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا یہ کیسے ہم سے چھن جائے گی، یہ آب و ہوا، یہ مال و دولت۔ یہ لوگ اس علاقے کی مثالیں دیتے ہیں۔ اب اس حماد نے اسے تکبرانہ لہجے، بے ادبی لہجے میں جب یہ کہا اور اس کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا۔ اس قوم پر سیلاب آیا۔ قوم سبا کی بستی کے کناروں پہ پہاڑوں کے دامن میں باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر کر کے جو بنائے تھے تاکہ پانی اس میں جمع رہے، قوم کے کام آئے۔ مگر اللہ کی شان کے ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ پھر وہ سوراخ پانی کے پریشر سے بڑھتا رہا اور ایک دن وہ بہت بڑا شگاف بن گیا۔ پھر وہ دیوار ٹوٹی اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب اس بستی میں آ گیا۔ لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس سیلاب سے اس بستی کو غارت کر دیا، ویران کر دیا اور سب مال و دولت، سب باغات، ہر چیز کو تہہ نہس کر دیا۔ اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی۔ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی۔ جہاں عمدہ و لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے وہاں اس جگہ جنگلی بیروں اور خاردار جھاڑیاں اور خوفناک جنگل اگائے اور اس میں انتہائی کڑوے و بے مزہ پھل آ گئے اور یہ قوم عمدہ و لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ قوم سبا کی کہانی ایک عبرتناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دولت و طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اپنی طاقت و دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ دعاؤں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔